اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور کروڑوں کا فائدہ۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، میرے اکثر وظیفے چھوٹے ہی ہوتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے وظیفوں سے لوگ گھبراتے ہیں، اس میں ناگے بھی ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا وظیفہ ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ میری پوری کوشش یہی رہتی ہے کہ ان کے لیے بھی وظیفے بتائے جائیں جو ان پڑھ ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ تعلیم ان کی کم ہے لیکن مسائل تو ان کے لیے بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ کے چھوٹے چھوٹے اسم اعظم جو ہے جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس کی روشنی میں ان کو وظیفے بتاتا ہوں تاکہ ان کی مشکلات دور ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے آسان سے آسان وظیفہ مل جائے تاکہ وہ آسانی سے کر سکے، اور اسی لیے یہ بھی ایک آسان وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، اور اس کو آپ کرنے میں بھی آپ کو بڑی آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وظیفہ اللہ کے نام جہاں ہوں وہ مجرب عمل ہی ہوتے ہیں، ویسے بھی یہ مجرب عمل ہے۔ اور آپ نے اپنے دعا ہے، ایک قسم کی دعا ہے، یہ دعا بھی ہے اور عمل بھی ہے اس کی۔ آپ نے یہ وسیلہ اے جبرائیل علیہ السلام کے رب، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ رزق میں کمی ہے اور رزق تو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا آپ کو، یا نوکری کی تلاش میں ہے، یا ابھی آپ نے فارغ ہوئے پڑھ کے، تو آپ یا آپ پہلی دفعہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، کوئی بھی ہے جو نوکری کرنا چاہتا ہے اور اس کو نوکری نہیں مل رہی، اور یا وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو ان کی مرضی کا منافع نہیں مل رہا، یا وہ لوگ جو جاب تو کر رہے ہیں لیکن ان کو اتنا آمدن نہیں ہو رہی جتنی ان کی ضرورتیں ہیں، جن کے ان کے خرچ ہیں، بچے زیادہ ہیں، تعلیم کے سلسلے میں بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، مکان کے کرائے بھی دینے پڑتے ہیں، بہرحال کوئی مسائل، اگر رزق کا مسائل ہے تو اس کے سلسلے میں یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی خرچہ آپ کا پورا ہو جائے گا اس وظیفہ کرنے سے۔ اللہ میاں غفور و رحیم ہے، کرم کرنے والا، سننے والا، لیکن اللہ میاں سے کوئی گڑگڑا کے مانگے تو صحیح۔ اگر میں کسی بندے سے یہ کہتا ہوں اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، پھر آپ کو وظیفہ ملنا شروع ہوگا، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، اب میں اپنے گناہ کی معافی مانگوں؟ حق یہی ہے، رسول پاک یہی فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ استغفار پڑھتے رہیں گے، آپ کا رزق ملتا رہے گا۔ آپ استغفار پڑھنا چھوڑ دیں گے، آپ کا رزق کم ہو جائے گا، رک جائے گا۔ آپ لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، آپ کا رزق کم ہو جائے گا۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی دعائیں اوپر نہیں جاتی۔ ایسی بہت سی دعائیں ہیں، دعائیں کمیل بھی ہے کہ میرے وہ گناہ مٹا دے جو میری دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتے، پوری نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ دراصل اللہ میں کسی کا زیادتی نہیں کرتا، اور پھر جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور والدین بزرگ ہیں، ان کے خرچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اپنے خرچوں کو اس طرح حال پہ پہنچا دیا ہے۔ ہم گناہ کر کر کے اتنے ہو چکے ہیں، اب اللہ میاں ہمیں تھوڑا سا سبق بھی دینا چاہتا ہے، اور وہ بھی ہم نہیں لینا چاہتے۔ اللہ میاں سے اپنے گناہ کی معافی مانگا کرو، چلتے پھرتے آپ معافی مانگا کرو۔ اللہ کا کوئی ایک اسم کو لے لیں، آپ کوئی اسم لے لیں، یا وہاب لے لیں، یا وہاب پڑھتے رہا کریں، آپ دیکھیں اسی کو پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، یقین کریں کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، جو والدین بچوں کے سلسلے میں آتے ہیں، انہیں بچوں کے رزق میں یہ ہو گیا، وہ بچے میں جب دیکھتا ہوں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا نام لیتے ہیں، وہی آوارہ گردی کرتے ہیں، اس کے بعد کیسا رزق چل کے آئے گا؟ آپ رزق کو مانگ ہی نہیں رہے۔ اللہ سے دعا مانگے، گڑ گڑا کے دعا مانگے، نیک عمل کریں، گھر میں نماز پڑھیں، گانے سننا بند کر دیں۔ جس گھر میں گانے کی آواز آتی ہے، ٹی وی چلتے ہیں، گانے آتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، ان کے اندر فرشتے بھی آنا رک جاتے ہیں۔ ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے، ہم جو مرضی کریں لیکن ہمیں رزق ملتا رہے۔ نہیں بھائی، اللہ سے اللہ کی تعریف کرو،
اللہ سے کہو تو صحیح میں گنہگار ہوں، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے رزق جو تنگ ہوا ہوا اس کو کھول دے، جبھی تو اللہ میں آپ کو سنے گا۔ اللہ میں تو کہتا ہوں مانگو مجھ سے مانگو تو میں آپ کی دعا سنوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں شب رات کا ٹائم گزرا ہے، ساری رات عبادت کی رات ہے، مانگنے والوں نے مانگا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہوگا۔ اور اللہ میں کہہ رہا تھا مجھ سے مانگ لو، اپنے گناہ کی بخشش کروا لو، لیکن ہم لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ پاکستان میں ہیں، دنیا میں ہیں، کہ وہ کتنے کبھی شب رات کے اعمال کیے ہوں، شب رات کی رات کو عبادت کی ہو، نمازیں پڑھی ہو، یہ سب کچھ نہیں کرنا، بس ہمیں مل جانا۔ وہ تو وہ غفور رحیم ہے، وہ ہندوؤں کو بھی دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی دیتا ہے، بدھ مذہبوں کو بھی دیتا ہے، اس نے تو سب کو دینا ہے، اس نے خلق جو کیا ہوا ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حق یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، لیکن ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ میں وظیفہ لے کر آیا ہوں، اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی بھی دن کسی بھی جمعرات سے وظیفہ شروع کر لیں، جمعرات کا دن بہتر ہوتا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود پاک کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر آپ نے تین تسبیحیں پڑھنی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا رب جبرائیل بحق کے یا وہابو یا غنیوں، کیا پڑھنا آپ نے؟ یا رب جبرائیل بحق کے یا وہابو یا غنیوں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اور جب آپ یہ وظیفہ 3 تسبیح آپ نے کر لی، پھر چند بار آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے مانگیں آپ۔ لیکن اس وظیفے کے درمیان میری آپ سے یہ ہے کہ ایک آپ کے اوپر پابندی لگاتا ہوں، اور اگر آپ نے اس دوران گالی نکالی منہ سے، اکثر لوگ بہت گالی نکالتے ہیں، آپ نے منہ سے گالی نہیں نکالنی 41 دن تک، کیونکہ وہ دکاندار میں نے دیکھا اکثر چھوٹی چھوٹی بات پہ تیری ایسی، آپ نے جس منہ سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اس منہ سے آپ نے گالی نہیں نکالنی۔ اس گالی کا اتنا گناہ ہوتا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا گناہ ہوتا ہے۔ آپ کی دعا نہیں سنی جاتی، آپ کی جناب کوئی اور اچھی بات نہیں سنی جاتی، جب آپ اس منہ سے بار بار گالیاں نکال رہے ہیں تو آپ کی نیکی کم ہو جاتی ہے، اور گناہ کی طرف آپ کی زبان بھی چل پڑتی ہے۔ ہمارے گناہ دل سے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں، پہلے اپنے گناہ کو تو روکتے ہیں ایک مقام پہ۔ بہرحال آپ نے اس دوران آپ نے گالی نہیں نکالنی، اگر آپ نے گالی نکالنی ہے تو پھر آپ مطلب کہ اس کا وظیفے کے حقدار نہیں ہے، وہ وظیفہ آپ کو کام نہیں دے گا۔ اگر آپ نے 40 دن یہ عمل کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے رزق میں کتنا آمدن ہو رہا ہے، آپ کی جیب میں کتنے پیسے آ رہے ہیں، اور یہ میں اگر کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، آپ امیر ہوتے جائیں گے اگر آپ نے خلوص دن سے یہ کر لیا۔ اگر آپ دیکھیں 40 دن تک میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، پھر کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو؟ جیسے آپ دکان چلا رہے ہیں اسی طرح آپ وظیفے کو بھی ہاتھ میں رکھیں، وظیفے کو پڑھتے رہا کریں۔ ایسے وظیفے بھی ہیں جو میں سالوں سے کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہوں، اس کا فائدہ ہے نا، اس کا ثواب ہے، اس کا فائدہ ہے، تو مجھے چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب مجھے ٹائم بھی ہے اور میری حاجت بھی اس سے پوری ہو رہی، تو اگر آپ سے یہ وظیفہ آپ کی حاجت پوری کر رہا ہے تو 40 دن میں نے کہہ دیا 41 دن، تو آپ اس کو اور بڑھا دیں اور بڑھا دیں اور بڑھا دیں۔ اول تو آپ کو 10-20 دن کے بعد ہی اس کا رزلٹ مل جائے گا، اور آپ کے جو آمدن کے مشکلات ہیں وہ آپ کو دور ہوتی جائے گی، لیکن آپ نے گالی نہیں نکالنی۔ اگر آپ کو میرا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔